السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کتاب نصاب التجوید سبق نمبر 14 صفحات 47 تا 50۔ الف لام را کی تفخیم و ترقیق کا بیان۔ حروف تہجی میں سے 7 حروف ہمیشہ پر پڑے جاتے ہیں جنہیں حروف مستعلیہ کہا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ باقی تمام حروف باریک پڑے جاتے ہیں، لیکن ان میں سے الف لام را اور بعض کتابوں میں واو بھی کبھی پر اور کبھی باریک پڑے جاتے ہیں۔ یہ حروف پر اور باریک پڑے جانے میں اپنے ما قبل کے تابع ہوتے ہیں۔ تفخیم پر پڑھنا، ترقیق باریک پڑھنا۔ کل حروف تہجی میں صرف الف لام اور را اس کتاب میں 3 حروف ایسے ہیں جو کبھی پر اور کبھی باریک پڑے جاتے ہیں، اور باقی 26 حروف ہمیشہ پر یا باریک پڑے جاتے ہیں۔ الف کی تفخیم و ترقیق۔ الف کے پر اور باریک ہونے کا انحصار ما قبل پر ہے۔ اگر ما قبل پر ہو تو الف بھی پر، اور اگر ما قبل باریک ہو تو الف بھی باریک پڑھا جاتا ہے۔ مثلا قالو، اس میں قاف الف قا الف مدہ، قاف پر تو اس کا الف بھی پر۔ اور مالن میں باریک پڑھا جائے گا، یعنی میم باریک ہے تو الف مدہ بھی باریک ہوگا، الف بھی باریک پڑھا جائے گا۔ پھر سمجھ لیجئے کہ الف ہمیشہ اپنے ما قبل کے موافق ہوتا ہے۔ اگر الف کا ما قبل پر حرف ہو تو الف بھی پر ہوگا، جیسے قومو۔ اگر الف کا ما قبل حرف باریک ہو تو الف بھی باریک ہوگا، جیسے کانو۔ قاف پر الف مدہ قومو، کانو کاف باریک الف مدہ بھی باریک۔ نمبر 2، لام کے بیان میں۔ اس لام سے مراد لفظ اللہ کا لام ہے۔ اگر لفظ اللہ کے لام کے ما قبل حرف پر زبر یا پیش ہو تو یہ لام پر پڑھا جائے گا، جیسے مع اللہ، رسول اللہ۔ اور اگر لفظ اللہ کے لام کے ما قبل حرف کے نیچے زیر ہو تو یہ باریک پڑھا جائے گا، جیسے للہ، فی اللہ۔ اس کو دوسرے انداز سے بھی سمجھ لیجئے کہ لام ہمیشہ باریک پڑھا جاتا ہے، لیکن اس میں جلالت یعنی لفظ اللہ کا لام اس سے جدا ہے، کیونکہ یہ بعض صورتوں میں پر بھی پڑھا جاتا ہے۔ اگر اس میں جلالت یعنی لفظ اللہ عز وجل کے لام سے پہلے زبر یا پیش آ جائے تو پر پڑھا جائے گا، اور اگر اس سے پہلے زیر آ جائے تو یہ باریک پڑھا جائے گا۔ مثلا اللہ، جیسے اللہ اکبر، فاللہ، ان اللہ، ان سب صورتوں میں لام پر ہے۔ اور باللہ، للہ، بسم اللہ میں لام باریک پڑھا جائے گا، کیونکہ لام اس میں جلالت سے پہلے زیر آ گئی ہے۔ را کے قواعد، یہ صفات عارضہ میں سے ہے، اور صفات عارضہ کے متعلق ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ صفات مراد ہیں کہ جن کے ادا نہ ہونے سے حرف کا حسن و زینت باقی نہیں رہتا، جو قواعد عرفیہ یعنی تجویدی قواعد کے خلاف ہے۔ ان صفات کو ملحوظ رکھتے ہوئے قرآن کریم کو پڑھنا نہایت ضروری ہے۔ یہ 8 حروف، ان میں سے الف لام را، یہ ہیں 8 حروف۔ الف لام را، نون، میم، واو، حمزہ، یا میں مختلف حالتوں میں پائی جاتی ہیں۔ الف لام کے متعلق ہم پڑھ چکے ہیں۔ را کے قواعد قدر طویل ہیں اور مشکل بھی ہیں ظاہر طوالت کی وجہ سے، لیکن انشاءاللہ العزیز آپ کو اس کتاب سے ہٹ کر بھی آسان الفاظ میں کوشش کی جائے گی، بتایا جائے گا۔ را کی مدرجہ ذیل صورتیں ہیں۔ نمبر 1 را متحرکہ، نمبر 2 را ساکنہ، نمبر 3 را موقوفہ، نمبر 4 را مشددہ، نمبر 5 را مرامہ، نمبر 6 را ممالہ۔ را متحرکہ، نمبر 1
را متحرکہ، متحرک ہونے کی صورت میں را پر زبر یا پیش ہو تو را پر اور زیر ہو تو را باریک پڑی جاتی ہے۔ مثلا قدرا میں را پر زبر ہے، متحرک ہے، ینصر میں را پر پیش ہے، اور شرب میں را کے نیچے زیر ہے، مکسور ہے تو باریک پڑی جائے گی۔ قدرا میں اور ینصر میں را پر پڑی جائے گی، اور شرب میں را باریک پڑی جائے گی۔ را ساکنہ، ساکن ہونے کی صورت میں مدرجہ ذیل صورتیں ہیں۔ را ساکنہ کا ما قبل اگر مفتوح یا مضموم ہو تو را پر پڑی جائے گی، مثلا فذرہم، را ساکن ہے اور اس سے پہلے دال پر زبر ہے، مفتوح ہے جس کی وجہ سے را پر پڑی جائے گی۔ انظر میں را ساکنہ اور اس سے پہلے پیش ہے۔ را ساکنہ سے پہلے کسرہ عارضی ہو تو باوجود کسرہ کے را پر پڑی جائے گی، مثلا یہ ارجعی میں را پر پڑی جائے گی کیونکہ حمزہ عارضی ہے، وصلی ہے تو کسرہ عارضی ہوا، تو پیچھے ملا کر پڑھیں گے تو یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی، تا کو را سے ملا دیا جاتا ہے، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ حمزہ عارضی ہے یعنی کسرہ عارضی ہے، زیر ختم ہو جائے گی جب ملا کر پڑھیں گے، تو یہ جب یہاں سے شروع کریں گے ارجعی میں را پر پڑی جائے گی، اسی طرح ارجعو میں بھی را پر ہوگی۔ را ساکنہ سے پہلے کسرہ دوسرے کلمے میں ہو تو باوجود کسرہ کے را پر پڑی جائے گی، مثلا ربی اور ارحمہما ہے تو رب ارحمہما، جب ملا کر پڑھیں گے تو تب بھی ربر، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ بیچ میں حمزہ عارضی ہے، یہ حمزہ وصلی ہے، یعنی را ساکنہ سے پہلے کا جو کسرہ ہے وہ عارضی ہے، تو اس وجہ سے را پر پڑی جائے گی۔ رب ارحمہما، اب ارحمہما یہاں سے شروع کریں گے تب بھی را پر ہوگی، ملانے کی صورت میں رب ارحمہما پڑھیں گے تب بھی را پر ہوگی۔ نمبر 4، را ساکنہ کے بعد حروف مستعلیہ اسی کلمے میں ہو تو را پر پڑی جائے گی، مثلا قرطاس، اب را ساکن ہے اور اس کے بعد طا ہے، طا کی وجہ سے را پر پڑی جائے گی۔ نمبر 3، را موقوفہ، جب را پر وقف کیا جائے اس کی 3 صورتیں بنتی ہیں۔ نمبر 1، را موقوفہ کا ما قبل حرف مفتوح یا مضموم ہو تو پر، اور اگر ما قبل مکسور ہو تو را باریک پڑی جائے گی، مثلا لم ینصر، لم ینصر را پر پیش ہے، لم ینصر، اب وقف کریں گے تو را پر، والقمر را پر کیونکہ اس سے پہلے میم پر زبر ہے، یہاں پر پڑی جائے گی۔ را موقوفہ کا ما قبل بھی ساکن ہو اور اس کا ما قبل مفتوح یا مضموم ہو تو را پر، اور مکسور تو را باریک ہو جائے گی، مثلا والطور، اب را ساکن ہے اور ما قبل واو ساکن ہے، پھر ما قبل اس پر پیش ہے جس کی وجہ سے را پر ہے۔ حجر، اب یہ را باریک ہے کیونکہ ما قبل سے ما قبل زیر ہے، مکسور ہے، ہا کے نیچے زیر آئی ہے جس کی وجہ سے را مکسور ہونے کی وجہ سے، را ساکن ہونے کی وجہ سے را باریک ہوگی۔ والفجر، اب یہاں پہ را پر ہوگی کیونکہ ما قبل مجزوم ہے یعنی اس پر جزم آئی ہے، اور اس سے ما قبل مفتوح ہے یعنی فا پر زبر آئی ہے، فا کی زبر کی وجہ سے را وقفاً پر پڑی جائے گی۔ والفجر، اور ملانے کی صورت میں والفجری، را کے نیچے زیر ہے تو یہ را باریک ہو جائے گی۔ نمبر 3، را موقوفہ کا ما قبل یا ساکنہ ہو تو ہر حال میں را باریک پڑی جائے گی، مثلا خیرن ہے، اب رن پڑھیں گے تو را پر، وقف کریں گے تو پیچھے یا ساکن ہے جس کی وجہ سے را باریک، خیر۔ اسی طرح قدیرن، رن میں را پر ہے، جب وقف کریں گے قدیر، را ساکن سے پہلے یا ساکنہ ہے جس کی وجہ سے را باریک پڑی جائے گی وقفاً۔ تو یوں سمجھ لیں کہ یائے لین اور یائے مدہ کے بعد را ساکن ہو یعنی اس پہ وقف کر رہے ہوں تو را باریک پڑی جائے گی۔ نمبر 4، را مشددہ، جس را پر تشدید ہو اگر اس پر زبر یا پیش ہو تو پر، اور اگر زیر ہو تو باریک پڑی جائے گی، مثلا مستمرن، را پر 2 زبریں ہیں، پر، شرن، را پر 2 پیش ہیں، تنوین، پر، ذریتن، اب را کے نیچے زیر ہے، را مشدد ہے، را باریک۔ نمبر 5، را مرامہ، جس را پر وقف بالروم کیا گیا ہو وہ را اپنی حرکت کے موافق پڑی جائے گی، پیش کی صورت میں پر، جیسے شکور، را پر، اور زیر کی صورت میں باریک جیسی قدر۔ را ممالہ، را ممالہ
وہ را ہے جس میں امالہ کیا گیا ہو اور یہ را باریک پڑھی جاتی ہے، جیسے مجریہا، اس کو ری نہیں پڑھنا، مجریہا۔ الحاصل، پر ہونے کی صورتیں: نمبر 1، را مفتوح یا مضموم ہو۔ نمبر 2، را ساکن ہو اور ما قبل مفتوح یا مضموم ہو۔ نمبر 3، را ساکن ہو اور اس کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی کلمہ میں ہو۔ نمبر 4، را ساکن سے پہلے زیر عارضی ہو یا زیر دوسرے کلمے میں ہو۔ باریک ہونے کی صورتیں: نمبر 1، مکسور ہو۔ نمبر 2، را ساکن سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے میں ہو اور فوراً بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی کلمہ میں نہ ہو۔ الحاصل یعنی پر اور باریک ہونے کی صورتیں یاد کر لیں تو بہت آسان ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر یوں سمجھ لیا جائے کہ را کو پر پڑھنے کی 11 حالتیں ہیں، یعنی 11 طریقے ہیں، تو وہ بھی سمجھ لیجئے۔ مثلا نمبر 1، را پر زبر ہو تو را پر، ربکم۔ نمبر 2، را پر پیش ہو تو را پر، رزقو۔ را ساکن سے پہلے زبر ہو جیسے برقن، را ساکن سے پہلے پیش ہو جیسے خرطوم۔ یہ نمبر 4 تھا۔ نمبر 5، را ساکن سے پہلا والا حرف ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو، جیسے ہم نے پہلے پڑھا والفجر، یعنی جیم ساکن ہے اور اس سے پہلے فا ساکن ہے، والفجر، اب را پر ہوگی۔ نمبر 6، را ساکن سے پہلے والا حرف ساکن ہو اور اس سے پہلے والا حرف اس پر پیش ہو، جیسے العسر، تو اب را ساکن پھر سین ساکن اور اس سے پہلے عین پر پیش، بکم العسر یا العسر۔ نمبر 7، را ساکن سے پہلے کسرہ عارضی ہو جیسے ارجع، اب را پر ہوگی۔ نمبر 8، را ساکن سے پہلے کسرہ دوسرے کلمہ میں ہو جیسے رب ارجعون، ربی اور ارجعون میں 2 کلمات ہیں تو رب ارجعون، اب با کو را سے ملائیں گے، را پر پڑھیں گے۔ نمبر 9، را ساکن سے پہلے کسرہ اصلی ہو، اس کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں ہو جیسے قرطاس، اب را ساکن اور اس سے پہلے زیر آئی ہے جبکہ اس کے فوراً بعد طا حروف مستعلیہ میں سے ہے، جس کی وجہ سے یہ طا آنے کی وجہ سے را پر ہو گئی ہے، قرطاس۔ نمبر 10، را مشدد، اس پر زبر ہو جیسے شرع، اور را مشدد جس پر پیش ہو جیسے مرو، را پر ہے، پیش ہے۔ یہ 11 حالتیں ہیں را کو پر پڑھنے کی۔ اب را کو باریک پڑھنے کے 6 قواعد ہیں۔ نمبر 1، را مکسور ہو جیسے القارعہ، را کے نیچے زیر ہے۔ نمبر 2، را ساکن سے پہلے والا حرف ساکن ہو اور اس سے پہلے کسرہ ہو جیسے حجر، بئر۔ نمبر 3، را ساکن سے پہلے یا ساکن ہو جیسے خیر، جیسے قدیر، جیسے خبیر۔ اب یہ وقفاً را ساکن ہے تو یہ اس لیے را باریک ہے کیونکہ اس سے پہلے یا ساکن آ گئی ہے، چاہے یا لین ہو چاہے یا مدہ ہو۔ نمبر 4، را ساکن سے پہلے کسرہ اصلی اسی کلمہ میں ہو اور را کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اس کلمہ میں نہ ہو، جیسے انذرہم، جیسے فرعون۔ اب ان میں انذرہم میں حمزہ ہے، لیکن یہ سمپل سا قاعدہ ہے کہ را ساکن سے پہلے زیر ہے، اس لیے را باریک ہے۔ فرعون میں بھی را باریک ہے، را ساکن سے پہلے فا ہے، جبکہ اس کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف نہیں ہے۔ امالہ والی را جیسے مجریہا، مجریہا پڑھتے ہیں ہم، اس کو ری نہیں پڑھیں گے، مجریہا پڑھیں گے، تو یہ باریک پڑھی جائے گی۔ را مشدد کے نیچے زیر ہو جیسے الریح، من الریح، تو یہ 6 حالتیں را کو باریک پڑھنے کی بنتی ہیں، جبکہ 11 حالتیں را کو پر پڑھنے کی بنتی ہیں۔ یوں 11 قواعد را کے پر پڑھنے کے ہیں اور 6 قواعد را کے باریک پڑھنے کے ہیں۔ تجوید کی کتابوں میں را اور لام کے باریک پڑھنے کو ترقیق اور پر پڑھنے کو تفخیم کہتے ہیں۔ تغلیظ بھی تفخیم ہی کے معنی میں ہے، اور کبھی یہ فرق بھی کرتے ہیں کہ را کے پر پڑھنے کو تفخیم
اور لام کے پر پڑھنے کو تغلیظ بھی کہہ دیتے ہیں، یعنی را کے پر پڑھنے کو تفخیم کہیں گے اور باریک پڑھنے کو ترقیق کہیں گے، لام کے پر پڑھنے کو تفخیم بھی کہتے ہیں، تغلیظ بھی کہتے ہیں، اور باریک پڑھنے کو ترقیق ہی کہتے ہیں۔ سوالات، سبق نمبر 14، صفحہ نمبر 50۔ نمبر 1، تفخیم اور ترقیق کسے کہتے ہیں؟ نمبر 2، وہ کون کون سے حروف ہیں جو کبھی پر اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں؟ نمبر 3، سوال نمبر 3، لام کہاں پر اور کہاں باریک پڑھا جائے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔